وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اگر ان مشرکین کا اعراض کرنا آپ پر بھاری گزرتا ہے کہ ان کا منہ مانگا معجزہ ان کو کیوں نہیں دکھایا جا رہا، تو میرے پیغمبر اگر آپ کے بس میں ہے تو آپ زمین میں کوئی سرنگ بنا لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی، پھر آپ انہیں وہ معجزہ لے آئیں اور دکھائیں۔ زبردستی کا ایمان مقصود نہیں ہے، اگر اللہ چاہتا تو ان سب لوگوں کو ہدایت پہ جمع کر دیتا، بس آپ نادانوں میں سے نہ بنیے گا۔ میرے پیغمبر مانتے تو وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں، اور یہ مشرکین مردوں کی طرح ہیں، اور مردوں کو اللہ اٹھا کھڑا کرے گا، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ آپ کے مخالفین کہتے ہیں اس نبی پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتاری گئی، یعنی ایسی نشانی جسے ہم مانگ رہے ہیں۔ آپ جواب میں کہیں اللہ نشانی کے اتارنے پر قادر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ منہ مانگا معجزہ دیکھنے کے بعد جو قوم ایمان نہیں لاتی ہم اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی
آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ گزشتہ بہت سے خطبات میں اس حقیقت کو بیان کر رہا ہوں کہ انبیاء کے معجزات بھی برحق ہیں اور اولیاء کی کرامتیں بھی بجا ہیں، مگر معجزے اور کرامت کا فاعل اللہ کا نبی اور اس کا ولی نہیں ہوتا، معجزے کا فاعل اللہ ہے۔ یعنی معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی اور قدرت یہ پیغمبر کی نہیں ہوتی، عرش والے کی ہوتی۔ اس عنوان کو میں تقریباً 8 جمعوں سے بیان کر رہا ہوں، اور اس کی ضرورت بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ جتنے لوگ شرک میں مبتلا ہوئے یا ان کے عقائد مشرکانہ ہوئے تو انہیں دھوکہ جو ہے وہ انبیاء کے معجزوں سے لگا۔ معجزہ ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، آگ کا کام جلانا ہے وہ باغ و بہار بن جاتی، سمندر اور پانی کا کام بہانا ہے وہ حضرت موسیٰ کے لیے خشک ہو جاتا ہے، لوہا بغیر آگ میں ڈالے نرم نہیں ہوتا، حضرت داؤد اسے آٹے کی طرح مروڑتے رہتے، مادرزاد نابینا اسے آنکھوں کا مل جانا کسی طب میں نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں اسے آنکھیں مل جاتی، مردوں کا قیامت سے پہلے زندہ ہونا
ناممکنات میں سے ہے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں مردے زندہ ہونے لگتے. چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اسے انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن میرے نبی کے ہاتھوں چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. جانوروں کا کلام کرنا ممکن نہیں، میرے آقا کے ساتھ جانور کلام کرنے لگتے. چشمے پہاڑوں اور پتھروں سے پھوٹتے ہیں، میرے آقا کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے نکلنے لگتے. معجزہ چونکہ ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، انہونی ہونی ہو جاتی ہے. یہاں سے لوگوں کو دھوکہ لگ گیا کہ آنکھیں عطا کرنا نبی کے اختیار میں ہے، سمندروں کو خشک کر دینا اس کے قبضے میں ہے، پتھروں سے کلام، جانوروں سے کلام اس کے اختیار میں ہے. جتنے لوگ شرک کے مریض بنے انہیں دھوکہ لگا نبیوں کے معجزوں سے. عیسائیت آج آپ کے سامنے، انہوں نے حضرت علی کو الہ مانا، معبود مانا. دھوکہ انہیں کہاں سے لگا؟ حضرت عیسیٰ کے معجزوں سے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ خطباء کو، علماء کو، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو معجزے کی حقیقت سمجھائی جائے، انہیں بتایا جائے کہ معجزے میں اختیار مرضی پیغمبر کی نہیں ہوتی، ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی جو ہے یہ سمجھانے کی بہت ضرورت ہے. میں بار بار ہر جمعے پہ کہہ رہا ہوں کہ ہر جمعے کی میری تقریر فیس بک کے ذریعے کئی لوگ سنتے ہوں گے. اللہ کرے کسی کی سمجھ میں بات آ جائے، اسے سمجھ آ جائے کہ ہم دھوکے میں مبتلا ہیں، اسے معلوم ہو جائے کہ ہمیں فریب دیا گیا ہے. نبیوں کے معجزے سنا کر انہیں مختار کل ثابت کرنا، انبیاء کے معجزے سنا کر انہیں متصرف فی الامور ثابت کرنا، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ان کو اختیار حاصل ہیں. یہ ہے سب سے بڑا دھوکہ کہ لوگوں کے ذہن میں بات بٹھانے کی ضرورت ہے کہ معجزے میں اختیار اور مرضی پیغمبر کی نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا قرآن ذکر کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ. اور یہ آیت جو میں ہر جمعے پہ پڑھ رہا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ یہ مشرکین معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، تیرا گھر سونے کا بن جائے، تیرے باغات لگ جائیں، مکے میں کوئی نہر جاری ہو جائے، پانی کی کمی دور ہو جائے، تو آسمان پہ چڑھ جائے، وہاں سے ایک کتاب پکڑ کے زمین پہ لائے جس کو ہم خود پڑھیں، پڑھانے کی ضرورت نہ ہو، پھر مانیں گے. تو کبھی کبھی مسلمانوں کے دل میں آتا کہ اللہ ان کے معجزے دکھا کیوں نہیں دیتا، اللہ ان کے منہ مانگے معجزے دکھائے تو رولا مک جائے.
یہ جو کہتے ہیں کہ ہم مان جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، تو دکھا دینے چاہیے ان کے معجزے۔ اس آیت میں امام الانبیاء کو مخاطب کیا، فَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، معجزے کے نہ دکھانے سے یہ جو منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا معجزہ نہیں دکھایا جا رہا، اگر یہ بات آپ پر بھاری گزرتی ہے، اگر آپ اس سے پریشان ہوتی ہیں، تو میرے پیغمبر تیرے بس میں ہے نا تو زمین میں کوئی سرنگ بنا لے، تیرے بس میں ہے نا تو آسمان کی طرف کوئی سیڑھی لگا، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، اور ان کا منہ مانگا معجزہ ان کو لا کے دکھا۔ اگر آپ کے اختیار میں تو آپ یہ کریں۔ کتنی واضح دلیل ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر آپ کے بس میں ہے تو آپ کوئی سرنگ بنا کے زمین میں چلے جائیں، سیڑھی لگا کے آسمان میں چلے جائیں، پھر ان کا منہ مانگا معجزہ ان کو دکھا دیں۔ اور ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تو آسمان پہ چڑھ جائے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان پہ جا رہے ہیں، پھر وہاں سے آپ اتریں تو آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہو، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا میرے پیغمبر اگر میں ان کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھول دوں، آپ کے لیے نہیں، ان کے لیے، اور یہ سارا دن آسمان پہ چڑھتے اترتے رہیں، پھر بھی شام کے ٹائم یہ بے ایمان کہیں گے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ ضدی لوگ ہیں، انادی لوگ ہیں، یہ بہانے ساز ہیں، یہ مکر کرتے ہیں۔ انہوں نے معجزے دیکھنے کے بعد بھی ایمان قبول نہیں کرنا۔ یہ اللہ نے اس کی وضاحت کی۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن پاک میں جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ پر صادر ہو رہا ہے، لیکن اس میں اختیار، مرضی، تصرف، قدرت وہ نبی کی نہیں ہے، وہ کس کی ہے؟ پھر ایک دفعہ مثال دے دیتا ہوں، کچھ نئے لوگ آ جاتے ہیں تو اللہ کرے ان کی سمجھ میں بات آ جائے۔ مقصد تو سمجھانا ہے نا۔ جمعے کا جو وعظ ہوتا ہے یہ کوئی تقریر اور خطاب تو نہیں نہ ہوتا، یہ تو ایک وعظ ہوتا ہے، اس میں کئی باتیں، کئی مضمون اس میں آ جاتے ہیں۔ اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا، ضد نہ ہونا، ضد تو جو دلیل میں دے رہا ہوں نا، خدا دی قسم ہے بڑی مشکل دلیل، اس کا جواب کوئی نہیں کسی کے پاس، اتنی آسان سی دلیل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ضد نہ ہو، اناد نہ ہو دل میں، ہٹ دھرمی نہیں، بندیالوی کہہ رہا ہے اس لیے نہیں ماننا، یہ ضد ہے، اناد ہے، یا ہمارے باپ دادا غلط تھے، ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی، ہمارے باپ دادا غلط تھے، انہوں نے سمجھ نہیں آئی، وہ یہ کام کیا کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ قرآن کی آیت پیش کریں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ساڑھے پیو دادے دا مثلا ہمارے باپ دادے کا یہ طریقہ ہے، ہمارا باپ دادا یہ کام کیا کر، یہ کوئی دلیل نہیں ہے میرے بھائی، اہل علم کی یہ دلیل نہیں ہے، جہلاء کی دلیل ہے، یہ جاہل لوگوں کی دلیل ہے، اہل علم اس نہج پہ نہیں سوچتے۔ ضد نہ ہو، اناد نہ ہو، قرآن بھی کہتا ہے یہدی الی من ینیب، یہدی الی من اناب، انابت ہو، انابت، طلب و طلب، بندہ ہدایت کی طلب کرے، مولا مجھے ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھا، خواہش کرے، تمنا کرے۔ قرآن پاک نے شروع میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آپ تو یہ مانا کرتے ہوں گے یہ قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جڑے پہلے ہی متقی نے
ان کے لیے ہدایت ہے۔ واہ، ہدایت تو ہونی چاہیے گناہگاروں کے لیے، ہدایت تو ہونی چاہیے کفار کے لیے، ہدایت تو ہونی چاہیے فاسق و فاجر آدمی کے لیے، ہدایت تو ہونی چاہیے نافرمان آدمی کے لیے جو پہلے ہی متقی ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے یہ قرآن۔ صابن وہ اچھا ہوتا ہے جو میلے کپڑے صاف کرے، دیا وہ ہوتا ہے جو اندھیروں میں روشنی پھیلائے، جڑے پہلے ہی متقی نے۔ میں یہ جانتا ہوں مفسرین نے اس کے جواب دیے، ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں پتہ ہے مفسرین نے اس کے جواب دیے کہ یہ مال کے اعتبار سے کہا، مستقبل کے لحاظ سے کہا، اس تے بالکل سناٹے ہی چھا گئی، کک سمجھ نہیں ہے۔ مستقبل کے لحاظ سے، مستقبل کے لحاظ سے کہا کیا؟ جنہوں نے اس قرآن پر عمل کرنا ہے آخر کار انہوں نے کیا بننا ہے؟ آخر کار انہوں نے متقی بننا۔ ہوں میں اپنے مدرسے کی مثال دوں یا تواڈے یونیورسٹیاں کی مثال دوں، میں تمہاری یونیورسٹی کی مثال دے دیتے۔ MBBS میں ایک لڑکا داخل ہوا، اس نے ابھی 1 سال 2 سال MBBS کر رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے۔ وہ چھٹیوں پہ گھر آیا تو بہنیں کہنے لگیں ڈاکٹر صاحب آ گئے نے۔ یہ کس اعتبار سے کہہ رہی ہیں؟ کہ آخر کار اس نے کیا بننا ہے، ابھی وہ بنا نہیں۔ ہمارے مدرسے میں ایک بچے کو داخل کیا گیا، قرآن حفظ کرے گا۔ یہ گھر گیا تو بہنیں کہنے لگیں حافظ اور آ گئے نے، ابھی تو وہ پہلے پارے میں۔ تو وہ بہنیں کس حساب سے کہہ رہی ہیں؟ کہ آخر کار اس نے، اس حساب سے رب نے کہہ دیا ھدی للمتقین، کہ جنہوں نے اس قرآن پہ عمل کرنا ہے آخر نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ قرآن پر عمل کرنے والے متقی بنیں گے۔ یہ معنی عام مفسرین نے کیا۔ اعتراض تو ہو گیا نا اس معنی پر، اعتراض ہو گیا، انہوں نے جواب دے دیا۔ ہماری جماعت کے جو شیخ ہیں رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ، وہ ایسا معنی کرتے ہیں جس پر اعتراض کو نہیں، نہ جواب دینا پڑے، اعتراض نہیں ہوتا۔ انہوں نے معنی کیا، مزہ ہی آ گیا۔ انہوں نے متقی کا لفظی معنی مراد لیا، بچنے والا۔ متقی کا لفظی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی کیا ہے؟ پرہیزگار، بچنے والا۔ معنی کیا یہ قرآن نری ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ضد سے بچ گئے، ھدی للمتقین، ضد سے بچنے والوں کے لیے ہدایت ہے، ضدی لوگوں کے لیے دل کا برتن سیدھا رکھے، انابت اختیار کرے، یہ قرآن اس کے لیے ہدایت۔ ویسے بھی ہدایت جو ہے نا یہ رب کی رحمت ہی، جسے چاہے عطا کر، جسے چاہے عطا کر۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، میں تصور کر سکتا ہوں، مکے کی گلیاں ہوں، بیت اللہ کا قرب و جوار ہو، پڑھا جا رہا ہو قرآن، پڑھنے والا ہو آمنہ کا لال، کیسا منظر ہوتا ہوگا، ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے۔ یہ مصر کا قاری تھا، قاری عبد الباسط، اس کے بعد مصر میں بڑے قاری آئے، قرات ان کا یوں سمجھے بھائی گھر کی بات ہے۔ وہاں ایک آدمی کمروں کو رنگ کر رہا ہے اور اتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہے، ان کے بچے تو یہ فن ہے ان کے پاس۔ لیکن آپ یقین کریں جتنے قاری بھی مصر میں آئے، قاری عبد الباسط کا کوئی جواب اس جیسا کسی نے نہیں پڑھا۔ آپ کو کہیں سے ان کی قرات ملے
فیس بکوں پہ آتی رہتی ہیں، اسے سنیں، کیا بات ہے اس کے پڑھنے کی جو لے ہے اور جو سادگی ہے۔ اب تو یہ کبھی میک سے یوں منہ ہٹائیں گے، کبھی یوں منہ ہٹائیں گے، یہ فنکاریاں کرتے ہیں، فنکاریاں نا، آواز کی فنکاریاں ہیں، منہ ہٹا کے کبھی نیچا کبھی۔ قاری عبد الباسط قرآن پڑھتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یہ پڑھتا رہے ہم سنتے رہے، اور جب نبی پاک پڑھتے ہو تصور بھی نہیں ہو سکتا بیت اللہ کے قرب و جوار میں، مکے کی فضاؤں میں میرا آقا قرآن پڑھ رہا ہے، 13 سال ابو جہل کو سمجھایا، کتنے سال، اس نہیں منے، نہیں مانا۔ میں آج بھی حیران ہوتا ہوں، ہم کیا ہیں، ہم کڑتے رہتے ہیں، ہماری بات کیوں نہیں مانی جاتی، ہم کڑتے رہتے ہیں، ہم دلائل دیتے ہیں، لوگ سیدھے رستے پر کیوں نہیں آتے، ہم کڑتے رہتے ہیں، ہم اللہ کا قرآن سناتے ہیں، لوگ شرک کیوں نہیں چھوڑتے۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ سنانا ہمارا کام ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ 13 سال سنانے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، جس کی زندگی کے دامن پر کوئی داغ نہیں، صادق ہے، امین ہے، حیا کا معاملہ آئے تو کنواری لڑکیوں سے بڑھ کر باحیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ سنا رہے ہیں اور چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، پتھر سلام کر رہے ہیں، مشرکین مکہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اتنے کمال دیکھ کر، اتنے اوصاف دیکھ کر، اللہ کا قرآن سن کر 13 سال ابو جہل نو سمجھ نہیں آئی، نہیں مانا۔ اسی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فتح مکہ کے دن یمن کی طرف بھاگنا چاہتا ہے، جدے میں وہ کشتی پہ سوار ہوا، کشتی گرداب میں آئی، اکرمہ نے اپنے مشکل کشاؤں کو آواز لگائی، کشتی کا ملاح کہنے لگا، چودھری کے بیٹے، ہماری زندگی انہی لہروں میں گزر گئی ہے، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سمندر کی لہروں میں سوائے رب کے کوئی کام نہیں آتا ہے، کوئی کام نہیں۔ اکرمہ کہتے ہیں ملاح نے بات کی، میرے دل میں اتر گئی، ابے دے دل وچ نبی دی نہیں اتری، ملاح نے دلیل بھی کوئی نہیں دی، قرآن دی آیت بھی کوئی نہیں پڑھی، تجربہ بیان کیا اپنا، ملاح کے دل میں اتر گئی۔ تو یہ جو ہدایت ہے نا، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، خصوصی رحمت ہے، اللہ جسے عطا کر دے، ہم اس پر کتنا شکر ادا کریں۔ ہم بہت گناہگار ہیں، بہت گناہگار ہیں، گناہوں میں زندگی گزر جاتی ہے، لیکن اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہمارا دامن شرک سے پاک ہے، ہم اللہ کے سامنے اپنے اس عمل کو پیش کر سکتے ہیں، مولا ہم نے شرک نہیں کیا، اللہ نے ہمیں شرک سے بچایا، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے ہم پر، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ نہیں دیکھتے ہو کہاں کہاں لوگ اپنی پیشانیاں جھکا رہے ہیں، کبھی نہیں دیکھا تم نے؟ جانوروں کے سامنے، لکڑیوں کے سامنے، صرف اپنے دروازے پہ جھکایا۔ جو لوگ
فیس بک کے ذریعے مجھے سنیں گے، آپ میں کوئی نئے آدمی ہے مجھے سن رہا ہے، میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں، معجزہ نبی کا فعل نہیں ہو، لاٹھی کو سانپ خود بنایا، ان کی مرضی سے بنا، ان کے اختیار سے بنا، ان کی قدرت سے بنا، پھر بھاگنا کیوں؟ پھر رب کو یہ کیوں کہنا پڑا لا تخف؟ لا تخف دا میں نہ تسی کرو، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ خوف تھا، ڈر تھا، رب کو کہنا پڑا لا تخف سنعیدھا۔ مولا تیرے انداز پہ قربان جاؤں، کیسا مسئلہ سمجھایا، سنعیدھا۔ جتنے اہل علم بیٹھے ہو، عربی سے شدھ بدھ ہے آپ کو، واحد متکلم کا صیغہ ہے یا جمع متکلم کا صیغہ ہے؟ جمع متکلم۔ سنعیدھا، سنعیدھا، سنعیدھا سیرتھا الاولی۔ موسیٰ ڈریے نہیں، اس کو پکڑیے، سنعیدھا، پکڑنا تیرا کام ہے، پہلی حالت پہ لوٹا دینا ہمارا کام ہے۔ یہ قرآن نے بیان کیا سورۃ طٰہٰ میں، پہلی حالت پہ لوٹا دینا ہمارا کام۔ معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یہ سمجھانے کی بہت ضرورت ہے لوگوں کو۔ ہمارے معاشرے میں جتنے لوگ شرک کے مریض بنے، انہیں دھوکہ لگا، کس سے؟ نبیوں کے معجزے۔ معجزے سنے پڑھے، سمجھا کہ نبی کے اختیار میں ہے، جب چاہے جو چاہے کر دے، نہیں۔ اللہ نے ایک پیغمبر کے معجزے کا ذکر کیا قرآن، قرآن میں انبیاء کے معجزات کا تذکرہ ہے۔ وہ جا رہے ہیں، ایک بستی کے قریب سے گزرے تو بستی مکمل طور پہ تباہ ہو چکی، دیواریں گر گئی ہیں، چھتیں نیچے آ گئی ہیں، اجڑ گئی ہے بستی، کسی بادشاہ نے حملہ کر کے اسے اجاڑ دیا۔ وہ تعجب کے رنگ میں کہتے ہیں یہ بستی بھی پھر کبھی آباد ہوگی؟ یہاں لوگوں کی چہل پہل ہوگی، مکان بنیں گے، دکانیں بنیں گی، مارکیٹیں بنیں گی، یہ بھی کبھی آباد ہوگی؟ کیسے آباد ہوگی؟ عذرائے تعجب کا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اس نبی کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ اماتا کا کیا معنی؟ نہیں کرو گے معنی؟ نوجوانوں تم کرو، اماتا نانا پردہ فرما گئے۔ کیسے کیسے لفظ تلاش کیے تم نے یار، کیا فرما گئے؟ پردہ فرما گئے۔ موت کا لفظ نہیں، توبہ توبہ، موت کا لفظ یہ توہین ہے، یہ پڑھایا گیا ہے لوگوں کو۔ موت کا لفظ کیا ہے؟ توہین ہے۔ انبیاء کے لیے موت کا لفظ گستاخی ہے، یہ پڑھایا گیا۔ اور ہم نے بخاری میں پڑھا، قرآن میں کئی جگہ پہ ہے، میں بخاری سے پہلے قرآن ہی کیوں نہ پیش کر دوں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، ماتا کرو مانا یار، نبی پاک کے بارے میں افئن ماتا انکا میتن، کس کے لیے؟ نبی پاک، انکا میتن،
آپ نے بھی موت کا جام پینا۔ قرآن نے استعمال کی افَإِن مِتَّ، اگر آپ موت کا جام پی لیں گے، انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، انہوں نے یہیں رہنا ہے۔ مِتَّ، ماتا، قرآن نے استعمال کی۔ یہاں حضرت عزیر کے متعلق کیا اماتہ اللہ، اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے کیا دے دی؟ موت دے دی۔ بخاری اٹھائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتقال ہوا، روح مبارک جسد اقدس سے نکلی، صحابہ پریشان ہوئے، حضرت صدیق اکبر ذرا دور تھے، انہیں وہاں اطلاع پہنچی، فوراً آئے، مسجد سے گزرے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں جو کہے گا نبی پاک فوت ہو گئے میں اس کی گردن قلم کر دوں۔ آپ پر غشی طاری ہوئی ہے، جس طرح حضرت موسیٰ پہ ہو گئی تھی، آپ اٹھیں گے منافقوں کے سر قلم کریں گے، لگے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر نے کوئی توجہ نہیں کی، سیدھے اپنی بیٹی کے حجرے میں پہنچے۔ یہ اندر جا سکتے تھے، ان کی بیٹی کا گھر تھا۔ میرے پیارے پیغمبر کے جسد اقدس کو سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا، یہ پہنچے، انہوں نے آپ کے چہرے پر انوار سے کپڑا ہٹایا اور سب سے پہلے نبی پاک کے ماتھے کو چوما۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نبی پاک کے ماتھے مبارک کو چوم لیے۔ ہم میں سے ہر بندے کی تمنا ہے، ہر بندے کی خواہش ہے کبھی خواب ہی میں آقا کی زیارت ہو جائے، ہے نا؟ دلی تمنا ہے نا ہر بندے کی۔ یہاں ہمارے شاعر شعر و شاعری کرتے رہتے ہیں، کاش ہم وہ پتھر ہوتے جس پر ہمارے نبی کے قدم لگا کرتے تھے، کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتے جن سے نبی پاک کا خون پوچھا جایا کرتا تھا، زخموں پہ جو ٹاکیاں کاش ہم وہ ٹاکیاں ہوتے، کاش ہم وہ کپڑے ہوتے۔ تمنا کرتا ہے ہم مکے مدینے کے پتھر ہوتے جس پر نبوت اپنا قدم رکھتی، ہم وہ کپڑے کی ٹاکیاں ہوتے جن سے آقا کے پسینے کو، زخم اور خون کو پوچھا جاتا تھا۔ یہ ہماری تمنا ہے، اور تنقید کرتا پھرتا ہے صحابہ پر جو میرے نبی سے مصافحے کر رہے ہیں، معانقے کر رہے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے ہیں، پھر پانی پی رہے ہیں، پھر دسترخوان پہ اکٹھے ہیں، جنہیں کھجوریں اٹھا اٹھا کے میرا نبی دے رہا ہے، جو سواریوں پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو سواریوں میں میرے نبی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرط محبت سے اپنا سینہ آگے کر کے نبوت کی پیٹھ کے ساتھ ٹکرانے لگتے ہیں، ٹکرانے لگتی ہیں۔ تنقید ان پہ کر رہا ہے، اور اپنی تمنا کیا ہے؟ کاش خواب میں نبی پاک کی کیا ہو جائے؟ زیارت۔ میں نے پچھلے 2 مہینوں میں ملک کے مختلف شہروں میں جن اجتماعات سے، کانفرنسوں سے خطاب کیا، ان میں اسلام آباد بھی ہے، ان میں خیبر پختونخوا کے شہر بھی ہیں، ان میں اور شہر ملک کے جتنے ہیں میں جاتا ہوں، میں نے بار بار ایک جملہ دہرایا، بار بار ایک جملے کو میں نے دہرایا ہے ہر تقریر میں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس جملے میں اتنی سپرٹ بھری ہوئی ہے،
کہ اس کی جلن جہلم تک پہنچ جائے. میرے علم میں نہیں تھا کہ جلن وہاں محسوس ہوگی. اسی جملے کو بنیاد بنا کے جہلم کے مرزا نے میرے خلاف ایک کلپ وائرل کی، جس میں سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں اس عالم کا نام نہیں لوں گا کہ میرے پائے کا نہیں، لیکن اس کے ساتھ اس نے یہ مانا کہ اپنا طبقہ اور اس کا اپنا مسلک جو ہے اس میں وہ ٹاپ پر ہے، اپنے مسلک میں اپنے طبقے میں وہ اس وقت ٹاپ پر ہے، لیکن میں اس کا نام نہیں. پھر میرا کلپ چلا دیا کہ خود دیکھ لو کہ کون ہے. پھر اس نے میرا کلپ چلا دیا، وہی کلپ جس میں نے وہ بات کہی تھی. میں نے کہا کہ تجھے جہلم دی کھڈ تو باہر نکلن دی تجھے توفیق نہیں ملی، اور میں ملک کے کونے کونے میں پھر کے رب کا قرآن سنا رہا ہوں. وہ جملہ اللہ دی قسم لگیا ٹھک کر کے، بڑی تکلیف ہوئی ہے اس جملے کی. اتنے جرت شرت والی گل کو نہیں، اتنے علم دی گل، علم دی گل ہے صرف. وہ میرا جملہ، میں اس جو کلپ ہے اس کا جواب انشاءاللہ کل اس کا میں جواب دوں گا. ایک قسط میں بھی نہیں دوں گا، 2-3 قسطوں میں دوں گا. میں بتاؤں گا کہ یہ شخص قرآن سے کتنا جاہل ہے، اسے مس بھی نہیں قرآن سے. روایات میں کھویا رہتا ہے نا، روایات میں تحقیق کرتا رہتا ہے، کھویا رہتا ہے. قرآن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، جہالت، نرا جاہل ہے. شاید میں اس کلم میں کہوں، لیکن آج اس مجمع عام میں کہوں گا کہ میں شعبان اور رمضان 2 مہینوں میں یہاں سرگودا میں قرآن کی تفسیر پڑھاتا ہوں. تم ہی شامل ہو جا، پڑھ لے ساڈے کول قرآن، ہم تجھے بتائیں قرآن کیا ہوتا ہے. تو قرآن میں تحریف کرتا ہے، قرآن میں جن آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے وہ صحابہ پہ فٹ کرتا ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ کہتا ہے صحابہ کی ایک قسم یہ بھی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. تو صحابہ پہ تنقید کرتے کرتے یہاں تک جا پہنچا. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینے میں کچھ لوگ ہیں جو نفاق پر چل رہے ہیں. صحابہ کی ایک قسم یہ بھی ہے. جملہ جو میں نے بار بار دہرایا، جس کی تکلیف ہوئی، وہ جملہ یہ تھا کہ صحابہ کو، صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. یہ جملہ تھا. اس جملے کی تکلیف ہوئی. کہتا ہے اگر قرآنی شخصیات ہیں تو پھر ان صحابہ کا بھی ذکر کر. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ. 14 صدیوں میں کسی مفسر نے اس آیت سے صحابہ مراد لیے ہے؟ تجھ میں جرت کسی ایک مفسر کا حوالہ پیش کر جس نے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ سے صحابہ کا گروہ مراد لی. کہتا ہے ان کو بھی صحابہ کہا گیا ہے، ان کو بھی صحابہ. کیسے؟ حضرت عمر نے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو میں عبداللہ ابن ابی کو قتل کروں، یہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، میں اس کو قتل کروں. آپ نے فرمایا عمر ایسا نہ کر، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، تو یہ بھی تو ساتھی تھے. میں نے کہا واہ، میرے آقا کا ارشاد تو پڑھ. میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھی ہیں،
میرے آقا نے کیا کہا؟ لوگ کہیں گے. لوگوں کا کہنا اور میرے نبی کا کہنا تو نے برابر کر دیا ہے. صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں. ہم نے صحابہ کو فلاں عالم نے یوں کہا، فلاں عالم نے یوں کہا، فلاں مفسر نے یوں کہا، فلاں مورخ نے یوں کہا، فلاں محدث نے یوں کہا، فلاں فقیہ نے یوں کہا، فلاں پیر نے یوں کہا، فلاں ولی نے یوں کہا. ہم نے صحابہ کو اقوال رجال میں نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا. ہم نے قرآن کے فرمان میں دیکھنا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں مورخ کیا کہتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب قرآن میں میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. کہتا ہے کہ وہ مولوی کہتا ہے صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، قرآنی شخصیات ہیں. تو جن صحابہ کا تو دفاع کرتا ہے انہوں کا نام قرآن ہے، ان کا تو نام قرآن میں نہیں ہے. میں نے کہا صرف حضرت زید کو چھوڑ کر 1,00,000 سے زائد صحابہ ہوئے ہیں، دوسروں کا نام قرآن میں ہے. چلو حضرت معاویہ کا نہیں، عمر بن العاص کا نہیں، مغیرہ بن شعبہ کا نہیں، جن کا ہم دفاع کرتے ہیں. تو بول حضرت حسین کا ہے، حضرت علی کا ہے، حضرت صدیق اکبر کا، حضرت فاروق اعظم کا، عثمان ذو النورین کا، طلحہ و زبیر کا. کیسی بودی باتیں کرتا ہے کہ جن کا تم دفاع کرتے ہو ان کا کوئی قرآن میں ذکر ہے؟ قرآن میں تو دوسرے صحابہ کا بھی ذکر نہیں. زید کا بھی ذکر جو کیا ہے نا، اے ساڈے کول پڑھ. زید کا جو قرآن نے ذکر کیا نام لے کر، فلما قضا زید، واہ صرف زید ہے. قرآن نے ان کا نام لیا. نام لی، کیوں نام لیا؟ یہ کہلاتے تھے زید ابن محمد. کیا کہلاتے تھے؟ اللہ نے وحی اتاری، آیت اتاری، میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہو نہیں ہے. آج کے بعد کوئی زید ابن محمد نہ کہے. ان کو والد سے پکارو زید ابن حارثہ، زید ابن محمد کوئی نہ کہے. حضرت زید کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی. میرے نام کے ساتھ نبی پاک کا نام آتا تھا، وہ ہٹ گیا ہے. اللہ نے فرمایا فکر نہ کر، میں تیرا نام ایسی کتاب درج کر دیاں گا قیامت کی صبح تک پڑھا جاتا رہے گا. وہاں سورۃ احزاب میں ان کا نام ذکر کر دیا، فلما قضا زید. صحابہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، لیکن صحابہ کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا قرآن نے. سورت حدید کی آیت نمبر 10 میں صحابہ کے 2 گروہ بنائے. 2 گروہ، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے. 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. تو نے اپنے کلم میں کہا صحابہ کی 3 کیٹیگریاں ہیں. قرآن صحابہ کی 2 کیٹیگریوں کا ذکر کرتا ہے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے. پھر رب علام الغیوب ہے، اس کو پتا تھا کچھ لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اے ایمان مجبوری دے، بس کوئی نہیں سی، کہاں جاتے، کیا کرتے، میرا نبی فاتح بن کے آ گیا تھا. یہ ایمان مجبوری اللہ کو پتا تھا، اس لیے اللہ نے صحابہ کے 2 گروہوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا مقام
فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا زیادہ ہے، وہ افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، برتر ہیں، لیکن کلن کلن، کہو زور سے کہو، اللہ تمہیں قیامت کے دن صحابہ کے ہاتھوں جام کوثر پلائے، نبی پاک بھر بھر کے دیں، صحابہ تقسیم کرنے والے ہوں، اللہ کرے ہم پینے والے ہوں، تو صحابہ سے ذرا کر کلن کلن وعد اللہ الحسنی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، پہلوں کا مقام اعلیٰ ہے، افضل ہے، لیکن جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے، کلن، کہو یار، کلن وعد اللہ الحسنی۔ تو یہاں وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اس کو صحابہ پہ فٹ کرتا ہے، یہ بھی صحابہ کا ایک گروہ تھا، اس میں منافقوں کا ذکر ہے، میں اپنے کلم میں اس کا تفصیلی ذکر کروں گا، آپ اس کا انتظار کریں، میں ان تینوں آیتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نبی پاک کے چہرے پر انوار سے کپڑا ہٹایا، آپ کے ماتھے کو چوما، توڑیاں ریساں ہی کوئی نہیں، ہم تو ترس گئے ہیں، تم تھے جو نبی پاک سے معانقے بھی کرتے تھے، نبی پاک سے مصافحے بھی کرتے تھے، کبھی کبھی نبی پاک سے گفتگو، بات چیت اور مزاح، دل لگی کی باتیں بھی کر لیا کرتے تھے۔ بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد سیدھے ہوئے اور ایک لفظ کہا، بخاری نے اس کو نقل کی، کوئی آدمی اس کی تردید کرے کہ نہیں ہے یہ لفظ، ادا کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا طبت حیا و میتا، طبت حیا، کہو یار، طبت حیا، اگو میں آکھ جاؤ، اگر صدیق اکبر دا ایمان باقی رہندا نا، میتن آکھن نال ہمارا بھی باقی رہے گا، طبت حیا و میتا، میرے پیارے پیغمبر تیری زندگی بھی پاکیزہ، تیری موت بھی پاکیزہ، تیری زندگی بھی پاکیزہ، تیری موت بھی پاکیزہ۔ یہ میتن کا لفظ بخاری میں کتنا واضح لفظ ہے، اگر یہ گستاخی ہوتا، بے ادبی کا لفظ ہوتا، تو سیدنا صدیق اکبر اس لفظ کو کبھی استعمال نہ کرتے، کبھی استعمال نہ کرتے، ان سے بڑھ کر عاشق کوئی نہیں، امت میں سب سے بڑا، عاشق کا لفظ غلط نکل گیا یار، سب سے بڑا محب، امت میں سب سے زیادہ میرے نبی سے پیار کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے، اس میں وقت کی جو قلت ہوتی ہے وہ قدموں کی زنجیر بنتی، بس چلتے چلتے جب عروج پہ ہم پہنچتے ہیں تو 1:45 بج جاتے ہیں، اور میں لحاظ کرتا ہوں وقت کی پابندی کا، میں نے کبھی 1-2 منٹ سے اوپر آپ کو انتظار نہیں کروایا، اور وقت کی پابندی کا خیال کرنا بھی چاہیے کہ کئی لوگوں نے آگے ٹائم دیے ہوتے ہیں، کسی شادی میں شرکت ہوتی ہے، کہیں سفر پہ جانا ہوتا ہے،
اسی انہوں نے اتنے 3 بجے تک رگڑا لائی رکھیے، وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ یہیں چھوڑ دیتے ہیں اسی جگہ پہ، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہیں سے شروع کر لیں۔ آپ ذرا جلدی آ جائیں گے تاکہ آپ آئندہ جمعہ شروع سے سن لیں۔ یہیں چھوڑ رہا ہوں۔ کیا وہ جو نبی نے کہا تھا کہ اللہ اس کو کیسے آباد کرے گا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس نبی کو موت دے دی، 100 عام، کتنے سال؟ 100 سال۔ درس قرآن انشاءاللہ حسب سابق آج بھی 18 بلاک کی مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہوگا جی۔ سورت مومنون آج شروع کرنی ہے جی انشاءاللہ۔ سورت حج ختم ہوئی پچھلے جمعے، سورت مومنون سے آغاز کریں گے۔ پہلا درس بڑا اہم ہوتا ہے۔ پہلے درس میں ہم پوری سورت کا ایک خاکہ نقشہ بیان کرتے ہیں کہ اس سورت میں یہ کچھ بیان ہوگا۔ ویسے بھی میں آپ کو ہر جمعے دعوت دیتا ہوں، آج پھر دعوت دے رہا ہوں، مجھے اللہ ثواب دے دے گا اور اللہ کرے آپ کے دل میں بھی میری بات اتر جائے، آپ بھی اس میں شریک ہوں۔ ہاں کوئی کام ہے، مجبوری ہے، کسی شادی میں شرکت، کسی جنازے میں شرکت، کسی کی بیمار پرسی، بے شک نہ آئیے گا، کوئی ضروری نہیں۔ لیکن اگر آپ گھر میں ہیں، فارغ ہیں، گپ شپ میں ہیں، تو پھر یہ صحیح نہیں ہے، پھر اللہ کے قرآن کی طرف آ جائیے۔ 1 گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر دیں، اس کا اجر مرنے کے بعد اللہ اتنا دے گا کہ آپ دیکھ کر بھی حیران ہو جائیں۔ ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، عزیز ہیں، جاوید اقبال صاحب، شیخ جاوید اقبال، ان کی اہلیہ کا گزشتہ دنوں انتقال، تو وہ ہمارے مقتدی بھی ہیں، جمعے کے بھی، نمازوں کے بھی، سارا گھرانہ۔ ان کے لیے دعا کریں گے، ان کی اہلیہ کے لیے سب لوگ نماز کے بعد، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کی